یار میں اس گھرانے تو صدقے جاواں جن دے گھرانے دیا پکیزیاں رب آپ قرآن چ بیان فرماوے۔ وہ کنے کو بیان کنے کو پاک ہوڑ گے جنہ دی پکیزگی قرآن چ بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن اتنا پیارا ہے کہ اندھا ایک حرف زمین تے ڈگ جائے تے اسی جلدی دے نال اٹھا کے سینے دے نال لگا کے چوم کے اوپر اونچی جگہ تے رکھنے ہیں۔ تے یار قرآن دا حرف زمین تے ڈگ جائے تے اندھے نال اتنا پیار ہے تے جے تے انہاں دی شان کی ہوئے گی جنہاں دا ذکر ہی قرآن دے وچ ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ انہاں دی کی شان ہوئے گی جنہاں دا ذکر ہی رب نے قرآن چ فرما دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ نے قرآن کی فرقان حمید کے اندر جدو نبی دی اہل بیت کا ذکر فرمایا تے نال نبی کریم دی اشانہ بیان فرمایا۔ ہن میں پڑھنا ہے قرآن تے تسی ہاتھ اٹھا کے اونچا جا بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا جنی اونچی بولے اونی جلدی مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ نوے سال دی 2026 یہ نوے سال دی آمد ہے، لیکن کئیاں نوے سال دی خوشی ہے، لیکن وہ جڑے اللہ والے نے انہاں نوں نوے سال دی خوشی نہیں دی، کیونکہ انہاں دی زندگی دا ایک سال اس دنیا تو ٹر گیا، زندگی دا ایک سال کم ہو گیا۔ پچھلے سال دے اندر یا پچھلی زندگی دے اندر اسی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکے، جی سانو عبادت کرنی چاہیے اسی عبادت نہ کر سکے، جس طرح مصطفیٰ کریم کا درود پڑھنا چاہیے اسی درود نہ پڑھ سکے۔ تو ساڑھے کو نوے سال کے خوشیاں جڑیاں ہیں، خوشی تا قیامت والے دن اودو ہونی چاہیے، اور مومن کو قیامت والے دن خوشی ہونی اودو ہے جدو اللہ نے فرمانا ہے نا اے محمد عربی دیا غلامہ اور جنت رائے تے سدھا ہی جنت وچ ڈول جا۔ مومن کو اودو خوشی ہونی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے نبی کریم نے اشارہ بیان فرمایا۔ اللہ نے اشارہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا اسی نبی کو نبی بھی بنایا، شاہد مبشر نذیر بھی بنایا۔ اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ، اے نبی اسی کو دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔ فرمایا کہ چمکتے چمکار والا سورج بھی بنا کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کمرے والے شیطان میرے بندیاں کو اگوا کر کے لے گیا، وَيُزَكِّيهِمْ نِشانہ لے گیا ہے میرے بندیاں کو پاک کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں دنیں بھی تیرے بندیاں کو پاک کرا گا، میں رات بھی تیرے بندیاں کو پاک کرا گا، میرے گھر والے کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا کملے والے تجھے رات میرے بندیاں کو پاک کری جا، اپنے گھر والے دے فکر نہ کری، انہاں نوں میں پاک کرنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک میں نعرہ لاؤں گا تجھے اکھڑے یا فرید یا فرید۔ اللہ محمد چار یار حق کتب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، خواجہ کتب فرید یا فرید، حق فرید، ہاتھ اٹھا کے حق فرید یا فرید۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
فرمایا سونے گھر والے نے فکر نہ کر انہوں تو میں خدا ہی پاک کرنے والا جنہوں نے خدا پاک کرے یقین کریا کہ انہیں پاک نے جڑا انہاں دے نال ہو جاوے رب انہوں بھی پاک کر دیتا ہے جڑا انہاں دے نال لگ جائے انہاں دی نسبت رنگ اپنے اوپر چڑھا لے رب انہوں بھی پاک کر دیتا ہے میں انہاں رنگ انج پیش کرتا ہوں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ
تے میری ماں تو بعد تسی میری ماں ہو تے اٹھ کے کھڑیا نہ ہویا کرو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اپنی اپنی جان عرض کر دیا لگے کملی والے میں نسرے اٹھ کے نہ کھلواں پر جو تسی میرے بیڑے دے وچ آندے جے اج دا بچہ میرے پیٹ دے اندر اے اکڑ جاتا ہے نال آواز آندی اماں اٹھ جا اماں اٹھ جا ادھر ویس نبیاں دا امام کھڑا ادھر ویس نبیاں دا امام آ رہا ہے اے علی ہوئے جڑا اپنی ماں دے پیٹ دے وچ وی نبی دا ادب کردا سی ماں دے شکم دے اندر بھی علی اپنی نبی پاک دا ادب کر رہا میرا دل کردا میں عارفہ دے سلطان دے دربار تے لے چلا ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سبحان اللہ عارفہ دے سلطان نے فرمایا علم پڑھیا اے جوہر نبی کریم علیہ السلام وقت دے نال نال اپنی چاچی دے گھر تشریف لے کے آندے نے پوچھتے لے کی حال ہے تے جدو ولادت دا ویلا قریب آیا نا کہ ماں ویکھو یار کعبے دا طواف کر دی اونچا بولا سبحان اللہ ماں کعبے دا طواف کر رہی ہے ساڈے گھر دے وچ بچہ پیدا ہونے والا ہوے تے ماں کول اٹھیا نہیں جاندا ادھر ولادت دا وقت علی دا ٹائم ہویا نا کہ ماں طواف کعبہ کر رہی ہے کعبے دا طواف ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے چاچی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ تکلیف کے آثار نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچی جان انج کرو کہ جلدی کے نال تسی گھر چلی جاؤ عرض کی سونے انج لگدا کہ جی میرے گھر بھی نہیں جایا جانا تے فرمایا پھر انج کرو کہ کعبے تو باہر ہو جاؤ بچے دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا کہ عرض کی سونے انج لگدا کہ کعبے تو باہر بھی نہیں جایا جانا نبی کریم علیہ السلام نے غلام اچانک کعبے دی وچ آواز آئی کہ اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا پھر ساڈے گھر آ جے اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا پھر ساڈے گھر آجا پھر ساڈے گھر آجا علی او علی نے کہ جنہاں دی ولادت کعبے وچ ہوئی ہے شہادت مسجد وچ ہوئی جنہاں دی ولادت کعبے وچ شہادت ہے مسجد وچ ہوئی ہے کہ علی ولادت کعبے وچ علی کعبے وچ پیدا ہو کے تے مسجد وچ شہید ہو کے دسیا او میرے نال پیار کرن والے ہو
دی ولادت دا ویلا ہویا تے ماں کعبے تو باہر تے آواز آئی اندر آ جا. ادھر جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا نا تے ماں مسجد اقصی دے اندر بیت الاول دے اندر قبلہ اول دے اندر اعتکاف بیٹھی مریم پاک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اچانک ولادت دا وقت قریب آ گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا مریم ذرا کعبے وچ باہر آ جا. عرض کی اللہ کتھے جاواں؟ فرمایا کہ کھجور دے سامنے آ جا. اوتھے آ کے بچے نوں ولادت دے دے. تے آقا علیہ السلام دے غلاماں مقام اپنا اپنائی ہے. جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا ماں کعبے وچ بیٹھی ہے. آواز آئی باہر آ جا باہر آ جا باہر آ جا. جڑے ویلے علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں کعبے چ باہر کعبے چ آواز آئی اندر آ جا. مقام اپنا اپنا ہے نا. وہ نبی ہے اے صحابی رسول ہے. ادھر ماں باہر آواز ماری جا رہی ہے کعبے دے اندر آ جا. وہ اندر نے فرمایا جا رہا باہر آ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں کو توجہ ہے. اونچا اونچا ہاتھ اٹھا کے بولیے گرامی قدر حضرات اور مولا علی دی ولادت ہو گئی کعبے دے اندر. ایک دن نہیں 3 دن علی کعبے وچ رہے ہیں تے ماں بھی کعبے وچ رہی ہے. تے ولادت دے وقت علی جدوں پیدا ہوئے نا تے کعبے دے وچ پیدا ہوئے تے علی دی عظمت میں قربان جاواں. علی کعبے دے وچ رہ کے اکھیاں نہیں کھولیاں. کعبے دے وچ رہ کے اکھیاں نہیں کھولیاں. 3 دن گزر گئے نے علی اکھاں نہیں کھول رہا تے ماں بڑی پریشان ہے. جدوں 3 دن تو بعد گھر آئے نا لے کے تو نبی کریم علیہ السلام اپنی چاچی جان کو ملنے واسطے آئے. حضور نے فرمایا آ لے آؤ نا ذرا میرا ویر میری گودی چ دیو. میرے آقا علیہ السلام نے اے ایج کر کے نا علی نے گودی دے وچ رکھیا نا جدوں یار جڑا کملی والے دی گود وچ ہوئے جڑا کملی والے دی گود وچ ہوئے اودے شانہ کیا نے. حضور نے ایج کر کے نا علی نے جدوں رکھیا نا گودی دے وچ تے حضور نے ویکھیا کہ میری ماں دی اکھیاں دے وچ اتھروں نے تے حضرت فاطمہ بنت اسد رو رہی ہیں. حضور نے فرمایا امی جی تسی کیوں رو رہے ہو؟ ماں رو کے کہنے لگی میں اس واسطے رو رہی ہوں پتر میں بڑا سونا ہے پر اس پتر دی اکھیاں کوئی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے علی والے ویکھیا تے علی نے کملی والے ویکھیا. علی نے کملی والے ویکھیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابا جی تسی کہندے جی اکھیاں کوئی نہیں جے میرے محمد کو پوچھو بچپن میں اکھیاں کیوں نہیں سکو لگا. ہوں ساڈا بچہ یار 5 سال کا بھی ہو گیا تے ہوش کوئی نہیں. تے مولا علی نے 3 دن بعد ولادت تو بعد 3 دن والا واقعہ جب مولا علی جوان ہونے تو ادو حضور پہ پوچھتے ہیں یہ ولی کہتے ہیں کہ جیڑا ولی جانتا ہوگا میں پیدا ہو گیا کہ ولی بچپن سے ہر گل میں جانتا ہوگا ہر گل میں سمجھتا ہوگا تو ولی کہتے ہیں کہ یاد رکھنا ولی انی دیر تک ولی نہیں بنتا جتنی دیر تک مولا علی دے ولو قبولیت نہ ہو. آج بھی جتنی دیر تک مولا علی ولو قبولیت نہیں ہوتی انی دیر تک انسان ولی نہیں بن سکتا. وہ ایتھے تک کہ پچھلیاں قوماں دے وچ بھی جدوں کوئی ولی پیدا ہویا ہے نا وہ بھی مولا علی دے صدقے ہی ولی بنے ہیں. وہ بھی مولا علی دی ولادت دا صدقہ ہی کیونکہ علی ازل تو ولی نہیں. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حاضرین محتشم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی بچپن دے وچ اکھیاں نہیں سی کھولیاں امی بڑی پریشان سی. تے مولا علی نے جڑا جملہ بولیا عرض کیتی کملی والیا جدوں کوئی بچہ اکھ کھولدا ہے نا او کدے دائی نوں ویکھدا کسے ڈاکٹر نوں ویکھدا کسے نرس نوں ویکھدا ہے
تے کوئی کسی نو ویکھدا کوئی اپنی ماں نو ویکھدا ہے تے میرے دل دی دلیل بڑی علی کوئی تے انج ہونا چاہیے نا کہ مکھ مصطفیٰ دی ہوے تے آنکھ دی ہوے خودی ہوئے تے مکھ کملی والے دا ہوئے تے میں انہی دیر تک اکھیاں ہی نہیں کھولیاں سونیا جنی دیر تک تسی میرے سامنے نہیں آئے حضور نے فرمایا علی تینوں کیویں پتہ چلیا کہ میں آ گیا عرض کردا حضور جدوں تسی میرے گھر دے وچ تشریف لے آئے ہو سانس دے وچ ہوا تے جدوں میں سانس لیا تے نبوت دی خوشبو آئی تے دل نے آواز دی علی اکھیاں کھول لے ماہی آ گیا ہے اکھیاں کھول رب دا ماہی آ گیا ہے لے چلنا عارفاں دے سلطان دے دربار دے ہاتھ اٹھا کے بولی کہ سارے سبحان اللہ عارفاں دے سلطان نے فرمایا اے تن میرا اے چشمہ ہوے میں مرشد پھر مولا علی نے کعبے نو جا ویکھیا گرامی قدر حضرات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دیا بڑیاں شاناں تے پھر حضور نے فرمایا علی اج تک انعام نہ دیا عرض کی حضور کی نام ہے فرمایا کہ محمد باج آنکھ نہیں نہ کھولی تے فرمایا جا محمد آبادہ ہن جڑا تینوں ویکھے گا نا جڑی آنکھ تینوں ویکھے گی نا وہ آنکھ صرف تینوں ویکھ ہی نہیں رہی بلکہ خدا دی عبادت بھی کر رہی ہے پھر ایک دن ابو بکر صدیق انج کر کے نا مولا علی کو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں تے ویکھی جا رہے ہیں اما ایسا کہنا کہ حضور ابو جی علی کو تسی ویکھی جا رہے ہو وجہ کی یہ فرمایا میں اس علی کو کیوں نہ ویکھی جاواں جنوں ویکھنا ہی عبادت ہے میں کیوں نہ ویکھدا رہواں جنوں ویکھنا ہی عبادت ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دا علم دی میں شان کی عرض کراں سیرت کی کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ اگر علم دی گل کریے نا تے حضور فرماتے ہیں کہ میں جس علم دا شہر علی او دا دروازہ ہے علی اس دا دروازہ جس علم دا میں شہر ہاں ہن پتہ چلیا کہ جنی دیر تک میں آنا میں مسجد دے اندر دروازے والوں آواں گا تسی اپنے اپنے گھر جانے دروازے دے وچوں جاؤ گے تے یاد رکھنا محمد دے علم دی پہچان ادو ہی ہوتی ہے جب دروازے کی پہچان ہو جائے ہوں اسی جب اپنے گھر کے جائیے کسی اور ویڑے دروازے پہ نہیں نہ جاتے کسی اور دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے کیونکہ سانو اپنے دروازے کی پہچان ہوتی ہے نا تو جنوں اس دروازے کی پہچان ہو گئی انہوں سمجھ لو کہ محمد دین کی پہچان ہو گئی انہوں حضور دین کی پہچان ہو گئی جنوں علی کی پہچان ہو گئی تو جنہوں علی کی پہچان نہیں یاد رکھنا انہوں دین کی پہچان کوئی نہیں کیونکہ انہیں دروازہ ویکھیا ہی نہیں انہوں دروازے کا پتہ ہی نہیں وہ تو ایرے وغیرہ کا گوے تے کریا پھردا ہے انہوں علم کی سمجھ کتھوں ہے یقین کرو رب کعبہ دی قسم ہے کہ علی نے سمجھیا کہ علی نے جانیا کہ علی نال محبت کیتی ہے کہ علی دے وچ کوئی چاہت رکھدا ہے یا علی دے نال کل قیامت والے دن کوئی کھڑا ہوے گا کہ وہ اہل سنت و جماعت والے نے
اہل سنت والے نے کہ جنہاں نے اپنے تن من دھن دے نال علی نال پیار کیتا ہے. گرامی قدر حضرات، مولا علی کوفے دی جامع مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں. ایک یہودی آیا تے انہیں آ کے عرض کی علی میں سنیا ہے کہ تسی اس سوال کا جواب بڑی جلدی دیندے ہو، فوراً تسی علم بڑا رکھدے ہو تے میرے ایک سوال کا جواب تے دیو. فرمایا پہلو اندے دل میں خیال سی کہ اج علی جواب دے گا کہ ان دی نماز رہ جائے گی. علی نماز بھی نہیں چھوڑتا. علی نے کہا وہ نماز نہیں چھوڑی جب کملی والے گھوڑی دے وچ سن. نماز اثر گئی تے علی کی پٹیاں دے وچ اتھرو آئے نا تے میرے آقا نے اکھ کھول کے فرمایا علی روندے کیوں جی؟ عرض کی کملی والا سورج ٹر گیا تے علی دی نماز اثر رہ گئی ہے تے میں تہاڈی اطاعت دے وچ ساں. حضور نے فرمایا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ میں تے علی دے ملنگ دا بس قضا ہی قضا ہے کرنا. علی دے نال پیار تے نماز قضا ہے یار. نہیں نہیں، علی نال محبت کرنے والے نماز کو قضا نہ کریا کرو، علی نال محبت کرنے والے نماز ادا ہی پڑھ دیں. گرامی قدر حضرات، حضور نے فرمایا علی نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے سونے تہانوں تو پتہ ہے کہ علی نے کبھی قضا کیتی نہیں تے ملنگ نے کبھی نیتی نہیں. کیوں جی؟ جڑا ملنگ نے کبھی نیتی نہیں تے علی نے کبھی قضا کیتی نہیں. عرض کیتی حضور تہانوں تو پتہ ہے کملی والے علی نے کبھی قضا نہیں کیتی. حضور نے دعا کیتی تے اشارے دے نال سورج نو واپس بلایا. علی نے آرام آرام دے نال وضو کیتا تے وضو کر کے نماز آستے آستے پڑھی. فرمایا ہن جنی دیر تک علی کی نماز مکمل نہیں ہونی اونی دیر تک سورج بھی واپس نہیں جا سکتا. اگے نماز پڑھنے والے تیرے میرے ورگے سورج وال ویکھدے نے کہ کدھر سورج ڈوب نہ جائے نماز اثر جلدی قضا کیتی جاوے. ہن سورج علی والے ویکھدا کدوں نماز پوری ہوے تے کدوں واپس ڈوباں. اج سورج علی والے ویکھ رہا ہے. گرامی قدر حضرات، میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کر یار علی دا. انہیں آ کے سوال کیتا کہ وہ کیڑے جانور نے کہ جنہاں جڑے بچے دیندے نے، وہ کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے؟ فرمایا کہ علی تسی کتنی دیر تک جواب نہ دیتا تسی مسجد وچ نہیں جا سکتے. ہن مولا علی دا ایک قدم مسجد دے اندر دروازے دے تے ایک قدم مسجد باہر. مولا علی نے فرمایا کہ جی میں جواب نہ دیتا جے نماز پڑھن ٹر گیا تے محمد علم تے داغ لگ جائے گا. تے جے میں جواب نہ دیتا تے لوکاں نے کہنا علی کول علم کوئی نہیں تے میں تے اس علم دا دروازہ جدے کملی والے شہر نے. تے فرمایا کہ سن پھر. فرمایا کہ جنہاں دے کان اندر ہوندے نے وہ انڈے دیندے نے تے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے وہ بچے دیندے نے. تو گنتی کر، میں نماز پڑھ کے آیا. تو گنتی کر. وہ گنتی کردا رہیا. وہ جدوں بڑے عالم دین دے کولے جدوں گل گئی نا پادری دے کولے، انہیں کہا کہ میں اس علی نو علم تو صدقے جاواں یا انہیں اے بچے آپ پڑھنے ویکھے نے تے یا آپ بنائے نے، یا اے جانور آپ بنائے نے یا بننے ویکھے نے. تے پھر کیوں نہ کیے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. آج نعرہ مار کے آخر جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. مولا علی کوفے دی گلی دے وچ جا رہے تے کوفے دی گلی دے وچ جاندے ہوئے یہودی ملیا تے کہن لگا علی میں سنیا کہ جو بھی تہاڈے کول سوال کریے تو یہ سوچ دے نہیں فوراً جواب دے دیندے ہو. فرمایا ہاں سچ سنیا. کہن لگا میں نہیں مننا. مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے؟ کہن لگا جی 5. فرمایا تو کیوں نے سوچ کے جواب دیتا؟ کہن لگا سارا دن ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے، سارا دن ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے، اس واسطے میں نے سوچن دی لوڑ کوئی نہیں. فرمایا چلیا جی میں سارا دن ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے، ایویں کائنات علی
دے سامنے رہنی جویں ہاتھ تیرے سامنے کائنات علی کے سامنے تو فرمایا مولا علی اس طرح ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں ممبر کوفے والے ممبر پہ بیٹھے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ آج جڑا جو سوال کرے گا نا انہوں کا جواب دیتا جائے گا سبحان اللہ ہر بندے نے اپنا اپنا سوال کیتا ایک اٹھ کے کھڑا ہے کہ جی فلانا لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیرا باپ نہیں تے تسی دسو تسی ہر چیز جانتے ہو دسو میرا باپ کیڑا ہے مولا علی نے چہرے والے دیکھ کے فرمایا بیٹھ جا وہی تیرا باپ ہے پتہ چلیا علی جانتے ہیں کیڑا حلال ہے تے کیڑا حرام ہے مولا علی جانتے ہیں اس واسطے مولا علی نے فرمایا کہ لوگ تینوں تانے دیتے ہیں کہ تیرا وہ باپ نہیں لیکن ہے تیرا وہ باپ ہے ایک اور اٹھ کے کھڑا ہے انہوں نے بھی سوال کیتا ایک اور اٹھ کے کھڑا ہے انہوں نے بھی سوال کیتا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم علامہ اسماعیل حاکی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر فرماتے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ کی اجازت ہو گئی تو ایک سوال میں نہ علی کو کر کے آواں آج میں نہ سوال کر کے آواں جبرائیل علیہ السلام کا شریعت کا لباس پہن کے نا انسانہ طرح تے جمعہ والے میں چاہ کے بیٹھ گیا تے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی یہ اجازت ہوئے کہ ایک سوال میں بھی کر لوں مولا علی نے فرمایا بولو تو ہٹا سوال کیے کہنے لگے کہ میرا سوال ہے تجھے یہ دسو کہ اس وقت جبرائیل کتنے ہے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ اس وقت جبرائیل کتنے ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے آسمان کے سدرۃ المنتہا تک دیکھیا زمین جستا کسنا تک دیکھیا حضرت مولا علی نے مشارق کے مغارب دیکھے مولا علی نے فرمان لگے میں سدرۃ المنتہا تک دیکھیا میں زمین جستا کسنا تک دیکھیا میں مشارق کے مغارب دیکھے میں کوئی جبرائیل نظر نہیں آیا ہونے جاتا تو جبرائیل یا میں جبرائیل نعرہ تکبیر رسالت حیدری ہونے جاتا تو جبرائیل یا میں جبرائیل میرا دل کرتا ہے کہ آزم دے دربار کے نہ لے چلا دوارو آزم پر ہو کے بڑا کلام نقشہ بڑا پیارا پیش فرمایا نال مل کے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز ہے جڑا مدینہ مدینہ ہو جائے تو مل کے پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا ہاتھ بلند کر کے آج جڑا نا علی دی نظر ہو جاوے آج علی دی نظر ہو جاوے اللہ ایسے سال علی دا صدقہ سارا مدینے لے جاوے اس محبت نال پڑھنا ہے اس محبت نال پڑھنا ہے کہ گھر جا کے تھوڑی جی اکھ لگے تے علی خواب وچ آ جاوے اسی پوچھئے کہ سونے کون ہے فرمایا علی علی نہیں کر کے آیا میں وہی علی جی کے واسطے تو علی علی کر کے آیا ہن مل کے پڑھیے اہل